ایک ستم ظریفی آپ اس کو کہہ لیجئے رحم اللہ یوسف زئی صاحب کے ادھر ڈی جی آئی ایس آئی کی میٹنگ ختم ہوتی ہے اور ادھر سے یہ بیان آ جاتا ہے کسی اور فورم سے. تو اتنی دیر سے پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ امریکہ کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. جنرل کیانی اتنے طویل عرصے سے 5واں سال ہے ان کا, وہ انگیج کر رہے ہیں اور آخر میں آ کے نتیجہ وہی نکلا جس کے اوپر پاکستان میں ڈی جی آئی ایس آئی کی جو عہدہ ہے اس پر فائز ہونے سے پہلے بات ہو رہی تھی, جنرل کیانی کے چیف آف آرمی اسٹاف بننے سے پہلے بات ہو رہی تھی. یعنی اتنی انویسٹمنٹ, اتنی کمراڈری, تو یہ میٹنگز کا پھر فائدہ کیا ہوتا رہا ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ جی میرے خیال میں یہ میٹنگز تو اس لیے ہوتی ہیں کہ امریکہ الزامات لگاتا ہے, پاکستانی اپنی صفائی پیش کرتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے امریکہ کو مطمئن کر لیتے ہیں, لیکن پھر سے وہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. جب بھی کابل میں, افغانستان میں کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس طرح کے الزامات لگتے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں بنیادی جو ایک بات ہے وہی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اعتماد نہیں ہے. وہ شاید امریکی سمجھتے ہیں کہ وہ پیسہ دے کر ہر کام پاکستان سے نکلوا سکتے ہیں اور انہوں نے جو امداد دی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان سے اپنی مرضی کے کام کروائیں. پاکستان کی بھی مجبوریاں ہیں, وہ کچھ باتیں تو امریکہ کی مان لیتا ہے, کچھ نہیں مانتا. تو یہی میرے خیال میں سلسلہ چل رہا ہے پچھلے 10 سال سے اور میرے خیال میں اندر بھی ایسا ہی ہوگا. اچھا, یہ شاہد کوئی صاحب آپ کو میں یہاں پر لانا چاہوں گا. یہ جو آپ نے پہلے ذکر کہ قومی یکجہتی کا ہونی چاہیے, یقیناً ہر مشکل نازک موڑ پر ہم یہی بات کہتے ہیں اور ہم آج سے نہیں کہہ رہے. اگر آپ 1947 کے بعد تمام لیڈران کی تمام سپیچز اٹھا کے دیکھیں, یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہوں گی, تو ان کے اندر قومی یکجہتی کی تلقین ہے, ہوتی نہیں ہے. اب ایک طرف پاکستان کے اندرونی حالات ذہن میں رکھیے گا, جو مستنگ کا واقعہ ہے, کراچی کی جو صورتحال ہے, پنجاب کے اندر جو ایریاز ہیں وہاں پر ڈینگی کی صورت میں ایک افتاد ہے, سندھ جو ہے وہ پریکٹیکلی 21 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے ڈسفنکشنل ہیں. تو کیا یہ ٹائمنگ چوز کی گئی ہے پاکستان کے اندرونی حالات دیکھ کر, یا امریکہ نے اپنے اندرونی حالات دیکھ کر یہ بیان جاری کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں طلت کہ پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں وہ تشویشناک ہیں اور وہ دنیا جانتی ہے. ہماری جو مالی پوزیشن ہے, جو ہماری اکنامک کنڈیشن ہے, وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ٹاکس ہیں وہ سٹال کیے ہوئے ہیں اور بہت سے تجزیہ نگاروں کا خیال یہ ہے کہ وقتی طور پر تو ہم اپنے ریزروز پر ریلائی کر سکتے ہیں, پر یہ دیر پا نہ ہوگا کیونکہ جو اسٹرکچرل چینجز ہم نے کرنے تھے وہ ہم نہیں کر پائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس وقت ملک میں جو پولیٹیکل ٹینشنز ہیں, دیکھیے سندھ ڈوبا ہوا ہے اور اس کے باوجود ہمارے بہت سے سینئر جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بیان بازیاں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہے اور جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کا تاثر دنیا کو جانا چاہیے وہ ہم نہیں دے پا رہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر ایک سیکٹیرین چیز جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اور وہ اب بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ انٹرنل ویکنیسز بالکل ہیں جس کو وہ نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی ڈومیسٹک سچویشن کو دیکھیے کہ وہاں امریکہ کے اندر جو ہے اس وقت امریکن جو اکانومی ہے وہ ایک تاریخی ڈیفیسٹ کا شکار ہے. ان امپلائمنٹ جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹس کو چھو رہی ہے اور وہاں نئی جاب کریشن نہیں ہو رہی. الیکشن سر پہ ہیں, پبلک اوپینین تبدیل ہو رہی ہے. اوپینین پولز میں ایڈمنسٹریشن کی جو ریٹنگز ہیں کافی گری ہوئی ہیں. تو یہ انٹرنل سچویشنز جو ہیں وہ بھی پلے کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی جو تبدیلی طلب مجھے دکھائی دے رہی ہے اس بیان کے بعد کہ وہ یہ ہے کہ اس بیان کے بعد امریکہ نے ایک بہت بڑا مجھے تو پالیسی شفٹ دکھائی دے رہا ہے. پاکستان جس کو حلیف سمجھا جا رہا تھا آج اس کو حریف کے ساتھ میں کھڑا کیا جا رہا ہے. ہمیں آج اگر ہمارے اداروں پر اور پاکستان کی گورنمنٹ پر یہ ایک واضح الزام لگ رہا ہے تو پھر ہم حلیف کہاں رہے. ہم تو ایک پارٹنرشپ ڈیولپ کرنے کی میں گزارش کروں, ہو سکتا ہے اس میں ظاہر ہے جو اردو کی نوک پلک کو درست ہی دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر بڑے اعتراض کریں, لیکن میرے پاس ذہن میں کوئی اور لفظ نہیں آ رہا.
حریف ہم ہمیشہ سے تھے شاہ صاحب, یہ حلیفیت ہم نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی تھی. دراصل یہ وہ ریالٹی ہے جو اس وقت مولن صاحب کے بیان نے ہمیں دکھائی ہے. ہم جو حریف کہہ کر ہمارا سانس پھول رہا تھا, وہ صرف ہمارا ہی سانس پھول رہا تھا. ہم کبھی حلیف ان کے, ہم حریف ہی تھے, حلیف نہیں تھے ان کے. یہ ریالٹی ہے جس کا ہمیں اس وقت سامنا ہے. دیکھیے, پر وہ اس کا تاثر تو اس کے برعکس دے رہے تھے نا, کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہمارے جو ڈائیلاگ ہوئے, ہمارا جو اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوا, اس میں بڑا واضح ایک میسج دیا گیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ایک لانگ ٹرم انڈیورنگ. شاہ صاحب, جب آپ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہے تھے معذرت کے ساتھ, اس وقت وہ اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ کے اوپر انہوں نے سیٹلائٹس لگائی ہوئی تھیں. ایک طرف سے آپ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, دوسری طرف اسامہ بن لادن کو پکڑنے کا آپریشن پلان کر رہے تھے. یہ حقیقت ہے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی. میں عرض کر رہا ہوں کہ بالکل اس اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی جو حقیقت ہے وہ اب اس سے میں غافل نہیں ہوں, لیکن ہم اس کو چینج کرنے کی ہم نے نیک نیتی سے کوشش کی. پاکستان نے ایک بہت بڑی قربانی بھی دی اور ایفرٹ بھی کیا اس چیز کو, سچویشن کو چینج کرنے کے لیے. I'll have to close the point. Unfortunately, I apologize to Ismail Khan and رحیم اللہ یوسف زئی کی کمی کے باعث میں ان سے مکمل بات نہیں کر پائے, لیکن ان کے جو بیش قیمت خیالات ہیں ہم تک پہنچے. تھینک یو سو ویری مچ شاہ محمود قریشی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور اس سے پہلے خورشید محمود قصوری صاحب. ناظرین, چلتے چلتے میں کہہ دوں کہ ہم سے جو بنیادی غلطی ہوئی ہے وہ یہ کہ ہم نے سمجھا کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے, جو سالویشن ہے پاکستان کی, وہ برسلز, لندن, واشنگٹن, دلی یا کابل میں سے گزر کے وہ رستہ جاتا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اصل میں اگر ہم نے بچنا ہے تو ہمیں کراچی سٹیبلائز کرنا ہے, لاہور سٹیبلائز کرنا ہے, کوئٹہ سٹیبلائز کرنا ہے, پشاور سٹیبلائز کرنا ہے, اور اسلام آباد میں سے گن صاف کرنا ہے. چونکہ ہم نے نہیں کیا, لہٰذا ہماری پوزیشن بڑی ولنریبل ہے. اس بیان کو سنجیدگی سے ہمیں دیکھنا چاہیے. دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد امریکہ کا رد عمل کیا ہوتا ہے. ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت دیجیے گا. کل آپ سانگڑ کے اوپر پروگرام دیکھ پائیں گے ہماری طرف سے. اللہ حافظ.